رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ پروگرام ان اجل صحابہ کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد وہ پکے جانثار بن گئے، اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اسلام کے دشمنوں کو مٹانے کے لیے جان کی بازی لگا دی، کسی چیز کی پرواہ نہ کی، نہ جان، مال، عزت، آبرو، نہ بال بچے، نہ خاندان کسی کی، بلکہ وہ سیدھے سادے اسلام کے مشن کے ساتھ ایسے وابستہ ہوئے کہ ان کا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے تھا اور اللہ کے دین کے لیے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دین کی محبت ان کے سینے میں اس طرح سے ڈال دی کہ اس سے ان کے سینے منور ہو گئے اور ساری زندگی اسی کے مطابق انہوں نے گزار دی. آج ہم جس عظیم صحابی کا ذکر کریں گے، ہم ان کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں لوگوں کو معلوم ہیں، ان کا تذکرہ اکثر ہوتا رہتا ہے، اور ان کا نام ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. یہ جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جابر بن عبداللہ بھی ان کے والد مسلمان تھے اور یہ بھی، اس لیے رضی اللہ تعالی عنہما رکھا ہے میں نے، جابر بن عبداللہ جب کہا ہے تو. ان کے حوالے سے جو قرآن کی آیت اتری ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس سے حل ہوا ہے، اور وہ مسئلہ ان کے ہاں پیدا ہوا، ان کے سامنے آیا، انہوں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار دیا. اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب ان کے والد فوت ہوئے، ان کی تفصیل ذکر آئے گا کہ وہ کہاں شہید ہوئے اور کیا انہوں نے کارنامے سر انجام دیے. تو اس وقت ان کی 7 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا. بعض روایات میں امام ترمذی نے کہا ہے کہ 9 بہنیں تھیں. تو یہ بہنیں تھیں اور بھائی کوئی نہیں تھا. اور جب یہ ان کا وقت آیا، ان کے والد فوت ہو گئے، تو اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی عیادت بھی کی. تو انہوں نے یہ رہنمائی چاہی کہ یا رسول اللہ، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، پیچھے بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں، اب کوئی نہ میرا ایسا وارث ہے ماں باپ کی طرف سے ددیال میں کہ جو اس کا وہ بن سکے، وارث بن سکے، نہ کوئی اور ہے، نہ کوئی بھائی ہے، تو میں کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دے لگے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید کے ذریعے سے نازل فرما دیا کہ کیا کریں. تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے، اور آیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یستفتونک، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، فتویٰ پوچھ رہے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے کلالہ کے بارے میں. یہ کلالہ عربی میں ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو موجود اس وقت، اور وہ نہ ہو فوت ہو چکا ہو، اور وہ نہ ہو بیٹا کوئی نہ ہو، اور بھائی بھی کوئی نہ ہو، اور وارث بننے کے لیے خواتین رہ جائیں، بہنیں وغیرہ. تو یہ کلالہ ہوتا ہے.
تو یہی کہا بھی حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ میں کلالہ ہوں، یعنی میں کلالہ کا لفظی معنی تو وہی ہوتا ہے جو بیچارہ ڈیپینڈنٹ ہو دوسروں پہ. تو مقصود یہ تھا کہ میرا کوئی ایسا وارث نہیں ہے جو جس کا میں وارث بنوں یا وہ میرا وارث بنے. تو اس لیے آپ مجھے بتائیے کہ میں یہ مال جو ہے یہ اپنی بہنوں میں کیسے تقسیم کروں، 7 ہیں یا 9 ہیں تو ان کو تقسیم کیسے کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا مسئلہ بتا دیا. ان کی تو 7 یا 9 بہنیں تھیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی ایک بہن ہوتی ہے، بعض 2 کی 2 ہوتی ہیں، بعض کی اس سے زیادہ ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل حل اس کا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وحی نازل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتا دیا. اور آیت کیا کہتی ہے کہ یہ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا ہے، فتویٰ دے دیا ہے. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، کہ اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کی وارث بننے کے لیے قریب ترین رشتہ دار جو موجود ہے وہ ایک بہن ہے، فلہ نصف ما ترک، تو اس کو جو کچھ اس کا ترکہ ہے، جو یہ فوت ہونے والا جو ہے چھوڑ کے جائے گا، اس کا آدھا ملے گا. وہ یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر اس بہن کا بھی کوئی اپنا بیٹا نہ ہوا اور وہ فوت ہوتی ہے تو یہی اس کا وارث ہوگا جس کی یہ وارث ہو سکے. فإن کانتا اثنتین، اگر بہنیں 2 ہوں، فلہما الثلثان، تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا، ہر بہن کے حصے میں 1/3 آئے گا. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، لیکن اگر اس کے اپنا باپ تو نہیں ہے، اپنے اولاد بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بہنوں کے ساتھ بھائی بھی ہوں تو وہ ملا کے ہوں، کچھ بھائی ہوں کچھ بہنیں ہوں، تو پھر کیا ہوگا کہ جو ترکہ ہے وہ ایسے تقسیم ہوگا. فللذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو میل ہوگا، مرد ہوگا، بھائی ہے مثلا، اس کو ان سے جو خواتین ہیں ان سے دگنا ملے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے یہ بات واضح کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. میں یہاں ایک بات واضح کر دوں آپ کو کہ سوال اٹھ سکتا ہے، آگے بات کرتے ہیں حضرت جابر پہ، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ سوال اٹھتا ہے کہ عورتوں کو آدھا ملے گا اور مردوں کو ان سے دگنا حصہ ملے گا. تو کیا یہ عدم مساوات ہے؟ کیا عورتوں کے حقوق کم ہیں؟ حقیقت میں معاملہ اس کے برعکس ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جو بھی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں ماں باپ کے حوالے سے، بھائی بہنوں کے حوالے سے، عزیزوں کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں مردوں پہ ہی ہیں، عورتوں پہ نہیں ہیں. فرض کیا کسی سے غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، اس کی دیت دینی ہے، تو اس کی اپنی بہنیں موجود ہوں، ان پہ نہیں ہے یہ فرض کہ اپنا مال دیں. بھائی بلکہ چچیرے اگر بھائی ہیں تو وہ بھی مل کے کریں گے. یعنی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ مردوں پہ ڈالی ہیں ہر طرح کی. لوک آفٹر بھی انہوں نے کرنا ہے. اگر کوئی بندہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کا اگر اپنا بیٹا ہے موجود تو بیٹا کرے گا، بیٹی پہ نہیں ہے. بیٹی اپنا مال ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ پہ خرچ کرے. اگر وہ خود کچھ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے ایک اور بات ہے، لیکن اس کی فرائض میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی اور گھر کا حصہ ہے، اور اس گھر والوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ احساس ہو کہ جی ہمارے مال سے یہ دوسروں کا کام ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے. اس لیے عورتوں پہ اس طرح کی ذمہ داری نہیں ہے، ساری ذمہ داریاں مردوں پہ ہیں. اسی لحاظ سے ان کا حصہ زیادہ بنایا گیا ہے، زیادہ مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور خرچ کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ ان مردوں کو بعض اوقات جتنا عورتوں کو ملتا ہے اس سے دگنے سے بھی کہیں بڑھ کے خرچ کرنا پڑتا ہے، اور وہ کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ذمہ لگایا ہے. یہی تربیت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کے رسول نے تربیت دی ہے، اسی لیے وہ کرتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ عورتوں کے حصے سے دگنا مردوں کے لیے رکھا گیا، کیونکہ ان کی ساری ذمہ داریاں انہی کی ہیں، عورتوں کی نہیں ہیں. اب آتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد بھی حضرت جابر بن عبداللہ ان کا نام ہے. تو ان کے والد گرامی جو تھے وہ بھی مسلمان تھے، اور یہ
خزرجی تھے، خزرج سے جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام بن ثعلبہ خزرجی انصاری. یہ بڑا مشہور نام ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہوا ہے، بہت ان کے واقعات بیان ہوتے رہتے ہیں، لوگ جانتے ہیں. تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو یہ اللہ کے رسول نے ان کے مسئلے کو حل کیا، اور ساری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ اس کا حل آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی. اب جابر جو ہے وہ مدینہ کے رہنے والے تھے. آنکھ کھولی تو مدینہ میں کھولی. مدینہ ایک سرسبز و شاداب شہر ہے، اس میں باغات بھی ہیں، اس میں کھجوریں بھی ہیں، اس میں اور بھی باغات چیزوں کے ہیں، انگور بھی ہیں لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہاں چشمے بھی پھوٹتے ہیں، ان چشموں سے کھیتوں کو پانی بھی ملتا ہے. اور یہ نیچے جب جاتا ہے انگوروں کی بیلوں کے یا کھجور کے درختوں کے یا انجیر کے پودوں کے نیچے جاتا ہے تو پھر ان کے پھول کھلتے ہیں، فضا معطر ہو جاتی ہے، پھر وہ پھل بن جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی. میں نے یہ ساری تفصیل آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ آگے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت جابر مسلمان کیسے ہوئے، تو اس میں اس تفصیل کا آپ کو حوالہ دوں گا. ہوا اصل میں یہ واقعہ کہ ان کے والد نے، ایک قافلہ جا رہا تھا مکہ، تو ان کے والد نے بھی اس میں شامل ہو کر مکہ جانے کا ارادہ کر لیا، ساتھ شامل ہو گئے. تو یہ نوعمر بچے تھے، ذرا تھوڑی سے سیانے تھے، تو انہوں نے نا 13-14 سال کی، 12-13 سال کی عمر کے، تو انہوں نے ضد شروع کر دی کہ جی میں نے ساتھ جانا ہے. ان کے والد کہنے لگے بھائی لمبا سفر ہے، پیچھے تمہاری بہنیں ہیں، والدہ ہے، ان کا خیال رکھو، تم میرے ساتھ نہ جاؤ، مکہ میں جا کے تمہارا کوئی کام نہیں ہے، جس کام کے لیے جا رہا ہوں میں نے کرنا ہے، تو تم مت جاؤ. لیکن جیسے بعض اوقات بچے کرتے ہیں، انہوں نے ضد کر لی، اور ضد کر لی تو آخر کار ان کے والد کو ان کی بات ماننی پڑی، اور یہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے. اس میں بھی ایک اللہ کی حکمت تھی. یہ جب روانہ ہوئے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ اپنے والد کے ساتھ، تو وہ جو قافلہ تھا نہ تو وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے مکہ، نہ خدا نخواستہ کوئی حملہ کرنے جا رہے تھے وہاں، نہ جنگ کی بات تھی، نہ کوئی مال دولت اکٹھے کرنے کے لیے جا رہے تھے، نہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ یہ کوئی لوٹ مار جیسے اس زمانے میں لوگ کرتے رہتے تھے کہ لوٹ مار کے ارادے سے یہ قافلہ جا رہا تھا. یہ ایک بالکل عجیب و غریب نیا مقصد تھا، ایک نئی طرح کی بات تھی. اور وہ کیا تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہاں مدینہ میں رہتے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سکھانے سے کچھ قرآن بھی سیکھ لیا تھا، یہ مسلمان بھی ہو چکے تھے، قبول کر لیا تھا انہوں نے اسلام، اور اب یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور اپنی زندگی کی رہنمائی لیں کہ ہم نے یا رسول اللہ کیا کرنا ہے. تو یہ ایک انوکھا سفر تھا. اس میں ضد کر کے اب حضرت جابر شامل ہو گئے، اور یہ ضد کی تو اس میں اللہ کی ایک حکمت تھی جیسے جو آگے آئے گی. یہ جب ساتھ گئے وہاں تو ان لوگوں نے یہ ساتھ جب گئے تو بھی سارا راستہ تذکرہ ہوتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور بڑی محبت میں ڈوبی ہوئی باتیں تھیں ساری جو لوگوں نے کی، صحابہ نے جن کے ساتھ یہ جا رہے تھے. تو یہ ابتدائی سے ان کے دل میں ایک صورت پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس سے ہم ملنے جا رہے ہیں. اور جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ کا چہرہ انور دیکھ کے جابر بھی نہ صرف یہ کہ محبت ان کے دل میں جو ہے وہ پیدا ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق پیدا ہو گیا، اتنی بہت زبردست محبت دل میں آ گئی کہ پھر ساری زندگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، جڑے رہے اور خادم بن کے رہے. ہر طرح کے کام آئے، ہر طرح کی جو خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے ہوتی تھی یہ اس پہ آگے آگے ہوتے تھے کہ میں پیش کروں یہ سب کچھ. تو وہاں جب جا کے یہ ملے ہیں تو انہوں نے اپنے والد سے سوال بھی کیا، اور والد سے کہنے لگے کہ ابا جان یہ جس ہستی سے ہم ملے ہیں اتنی خوبصورت شکل ہے، اتنی خوبصورت باتیں، اور ان کے قریب جاؤ تو خوشبو ایسی ہے ان کے جسد اطہر سے کہ ایسی خوشبو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی زبردست یہ ہستی ہے کون؟ تو حضرت جابر کے والد عبداللہ نے بتایا کہ بیٹا ہم انہی سے ملنے آئے ہیں،
اور یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے اپنا یہ رسول بھیجا ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھائیں، اور ہمیں یہ شرک کی گندگی سے نکال دیں۔ یہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں، وہ بت جو خود اپنے ہاتھ سے گڑھتے ہیں، وہ پتھروں کے بنائیں یا لکڑی کے بنائیں یا ایسے کوئی وہ تصویریں بنائیں، جو بھی کریں اس طرح کی، یا کوئی جانور پکڑ کے اس کی عبادت کریں، تو جو بھی اس طرح کے مصنوعی خدا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ اس لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے کہ یہ اس سے نکال لیں۔ یہ انسان کی عظمت جو ہے اس کے خلاف ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتا رہے۔ اس کا اللہ ایک ہے، اس کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کو رزق دینے والا وہی ہے، اس کی ساری زندگی اسی کے سہارے سے گزرتی ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور موت کے بعد اگر اس کا بھلا ہونا ہے تو وہ بھی اللہ نے کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ ہمیں یہ شرک کی گندگی سے نکالیں اور ہمیں بتائیں کہ اللہ کیسی زندگی چاہتا ہے۔ اور خاص طور پہ ہم اس لیے بھی آئے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ ہم پہ حملہ آور ہونے کو سوچ رہے ہیں، یہودی بھی ہیں، وہ بھی سازشیں کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تاکہ ان سے ہم ہدایت بھی حاصل کریں، ان سے ہم رہنمائی بھی لیں، ان کے ہاتھ پہ ہم بیعت جہاد بھی کریں۔ تو اب سوال شروع ہو گئے، ایک نور بچہ ہے، اس کے دل میں تو سوال ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ابا جان آپ نے مجھے جو بات بتائی ہے یہ پوری طرح سے مجھے دل میں اس سے ابھی مجھے اور سوال ہے میرے ذہن میں۔ انہوں نے کہا تو پوچھو۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کون ہے جس نے اپنے رسول، اتنی خوبصورت ہستی کو رسول بنا کے بھیجا؟ تو ان کے والد کہنے لگے بیٹا دیکھیے یہ رجال القرآن جو کتاب ہے اس کے مصنف ڈاکٹر عبدالرحمن عویمر، انہوں نے یہ منظر کشی کی ہے اپنی کتاب میں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو بتایا کہ دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ تم مدینے میں گھومتے پھرتے رہے ہو تو تم نے دیکھا ہے کہ پانی اگتا ہے ہمارے کھیتوں میں آ جاتا ہے، اور وہ جب پہنچتا ہے نیچے تو اوپر پھل لگ جاتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، تو یہ کون اگاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کون اگاتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ جب پھل ہو جاتے ہیں تو ان میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہماری ضرورت کے کام آتے ہیں، یہ ہماری مرضی کے ہوتے ہیں، ان میں ایک ایسا ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں لطف بھی آتا ہے، کھانے میں مزہ بھی آتا ہے، تو یہ کون پیدا کرتا ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ جی مجھے کیا پتہ کون کرتا ہے۔ اسی طرح وہ پوچھتے رہے سوال کہ اچھا یہ دیکھو چاند ستاروں کو دیکھو، کہ رات کو کون نکالتا ہے ستارے، جس میں لوگ سفر بھی کرتے ہیں، اپنی منزل پہ بھی وہ رہنمائی لیتے ہیں، اور پھر وہ ان کو دوبارہ اپنی طرف بلا لیتا ہے، غروب کر دیتا ہے، پھر ہم جاگ جاتے ہیں، اور جاگتے ہیں جب تو پھر اس کے بعد ہم دن کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، اس میں ہم کماتے بھی ہیں، اس میں تجارت بھی کرتے ہیں، اس میں کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سورج کون نکالتا ہے اور کون غروب کرتا ہے اور ستاروں کو کس نے نکالا ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے کیا پتہ یہ کس نے نکالا ہے۔ جابر سے اسی طرح کے سوال ہوتے رہے کہ اللہ کہ کون ہے جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے، کون ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، کون ہے جو ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور جابر کا یہ سوال تھا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر حضرت عبداللہ نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا یہ ساری چیزیں جو ہستی کر رہی ہے اور ہماری ضرورت کے مطابق کر رہی ہے وہی اللہ ہے، ہر چیز کی قدرت اسی کے پاس ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی ہماری زندگی جو ہے اس کو گزرواتا ہے، اس کے لیے ہر چیز ہمیں دیتا ہے، وہی ہمارے موت کے بعد ہمارا بھلا کرے گا۔ تو یہ وہی ہستی ہے جو سب کچھ یہ کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے۔ تو جابر کو اندازہ ہو گیا کہ جو سب کچھ یہ زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے، رزق نعمتیں مشکلات کا حل کرنا وغیرہ جس کے ہاتھ میں وہی اللہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حضرت جابر کے دل میں پیدا ہو گئی، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بھی پتہ چل گیا کہ اس اللہ نے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس نے اپنا خاص بندہ، اپنا خاص ہستی کو جس کو منتخب کیا، اور ایسی خوبصورت ہستی کہ باتیں بھی خوبصورت، گفتگو بھی خوبصورت، چہرہ بھی خوبصورت، شخصیت بھی خوبصورت، بلکہ اس حد تک کہ قریب جائیں تو ایسی خوشبو کہ جو دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا اتنی خوبصورت خوشبو۔ تو یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو اب یہ تینوں باتیں ان کے سامنے واضح ہو گئیں کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، ہمارے پاس آئے ہمارے فائدے کے لیے تاکہ ہمیں اللہ سے جوڑ دیں، اور تاکہ ہمیں زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے، اور تاکہ ہماری زندگی ایسی ہو کہ یہاں جب گزرے تو اچھی گزرے، اور جب ہم آخرت قیامت میں مر جائیں تو اس کے بعد پھر وہ نعمتیں ہوں کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ساری باتیں اس انداز سے ان کے والد نے، یہی ڈاکٹر عبدالرحمٰن عویمر نے یہ اسی نقشہ کھینچا ہے کہ یہ ان کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب یہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ اچھا بیٹا اب تم آگے بڑھو، اور جیسے ہم نے بیعت کی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ایمان پہ، اسلام پہ اور جہاد پہ، تم بھی بیعت کر لو۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ شرف ملنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کے دل میں ضد کی بات ڈالی تھی کہ نہیں، میں نے ساتھ جانا ہے کہ صحابی بن جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کریں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، اور یہ ایسا شرف ہے کہ بہت بڑی قسمت والوں کو ملا۔ تو یہ اللہ کے رسول بڑھے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہیں ساری باتیں وہ سمجھا دیں ان کے والد نے، اور یہ جب سمجھ لیں اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، تو اس کے بعد ان کے والد نے آگے بھی ان کی تربیت شروع کر دی۔ اور یہ قافلہ جو ہے چلتے چلتے آرام کے لیے رکا جب، تو ان کے والد نے ان کو وضو کروا دیا، اور وضو کروا کے شامل کر لیا اپنے ساتھ نماز میں۔ یہ خوبصورت تربیت بھی شروع ہو گیا۔ اللہ نے بھیجا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا، اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی، صحابیت کا شرف حاصل کیا، اور ساتھ ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے کہ باقاعدہ اسلام پر عمل بھی شروع ہو گیا، نماز بھی پڑھنی شروع کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سارے لوگ منتظر تھے۔ اس وقت تک تو جب یہ گئے تھے، جب اس وقت تو اللہ کے رسول مکہ میں ہی تھے، تو یہ جب واپس آئے اور باتیں سنی، رستے میں بھی سنی، اور وہاں بھی مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھے اپنے والد سے بھی سنی، تو ان کے دل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت پیدا ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بھی منتظر ہو گئے کہ کس طرح سے اب کب آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس انتظار میں، اللہ کے رسول کی محبت میں یہ اس انتظار میں رہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ شرف ملنا تھا اس نوجوان کو، اللہ نے اس کے لیے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں نے ساتھ جانا ہے، اور یہ شرف حاصل کر مل گیا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کا اور صحابیت کا اور اللہ کے رسول کی محبت کا۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ابتدائی جو زمانہ ہے اس میں اور کیا کیا چیزیں ہوتی رہیں، اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئے، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی بھی ضرورت ہو تو میں پوری کروں اور میں آگے بڑھوں۔ حضرت جابر کی بات یہ تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوئی بڑی باتیں سنائی ہیں اپنی زندگی کے واقعات، ان میں سے ایک واقعہ وہ میں سناتا ہوں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ ایک موقع تھا کہ ان کے دیکھا انہوں نے اپنے والد کو کہ وہ اپنی تلوار تیز کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ آپ کیا کس سے جنگ کرنی ہے، یہاں تو کوئی ہم سے لڑنے کو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی ہمارے دشمن موجود ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ جو یہودی ہیں یہ بھی ہمارے دشمن ہیں، ان کو موقع ملا گا تو یہ منافقوں سے مل کے ہمارے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن اس وقت تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو سفیان کے قافلے کو کے اندر جو مال ہے وہ اس لیے وہ مال ابو سفیان نے مال تجارت جو ہے وہ لے کے گئے اور اس کا پروفٹ لے کے واپس جا رہے ہیں تاکہ وہ ہتھیار خرید کے ہم پہ حملہ کریں۔ تو ہم نے یہ جو ہمارے خلاف ہتھیار استعمال ہونے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مال پہ قبضہ کر لیں، تو ہم اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ کہنے لگے میں بھی جاؤں گا۔ تو ان کے والد نے پھر سمجھایا کہ نہیں، پھر آپ کی بہنیں ہیں، تمہاری والدہ ہے، تو تم مت جاؤ، تم یہیں رہو، تم ان کا خیال رکھو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم جب بڑے ہو جاؤ گے تو پھر اس وقت تمہیں اجازت ملے گی، مجھے جانے دو، اور تم پیچھے وہ جو ہے خیال رکھو اپنا گھر والوں کا۔ تو البتہ پھر یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میرا والد مجھے یوں کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھی راستہ نکال دے گا، بڑی بڑی فضیلتیں ملیں گی تمہیں، تم بھی جہاد میں شریک ہو جانا، لیکن ابھی تمہارے والد
وہ بڑے ہیں انہیں کو ہی جانا چاہیے، تو وہ جائیں گے، اور تم یہی بہتر ہے کہ تم اپنی بہنوں کا خیال رکھو، اپنے والد کا خیال رکھو۔ تو جابر خود یہ روایت کرتے ہیں کہ جب میرے والد جا رہے تھے تو مجھے انہوں نے ایک بات عجیب کہی تھی، اور کہنے لگے کہ بیٹا تو پیچھے رہو، اپنی ماں کا خیال رکھنا، بہنوں کا خیال رکھنا، میرے بات بھی رکھنا۔ کہتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے، یہ میرے بات کی کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے میری آرزو ہے کہ میں جہاں جا رہے ہیں اگر لڑائی ہوتی ہے اور قریش کی ہمارے ساتھ، وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، وہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جو ابو سفیان کا قافلہ تو اب بچ کے نکل گیا ہے، ان کا مال بھی بچ کے چلا گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہم ادھر آئیں اور ہمارے قریب آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اگر نوبت جنگ کی آ گئی تو میری خواہش اور دعا یہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ کا سب سے پہلا شہید بنا دے۔ اب دیکھیے کس خاندان سے تعلق ہے جابر کا۔ ان کے والد کی آرزو کیا تھی کہ جنگ ہو رہی ہے، لوگ تو یہ کہتے ہیں جی بیٹیاں ہیں میری 7 ہیں یا 9 ہیں، ایک بیٹا ہے، وہ کب خیال رکھے گا کس کا، تو اسی لیے مجھے تو جہاد پہ ہی نہیں جانا چاہیے۔ اب تو لوگ بڑے بڑے کاموں سے اسی لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جی بچے ان کا خیال کون کرے گا۔ لیکن یہ کیسے لوگ تھے کہ جن کی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے محبت اتنی شدید تھی کہ انہیں آرزو ہی یہ تھی کہ بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اللہ ان کا رب ہے، بیٹا جو ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھالے گا اور اس کو اس قابل کرے گا کہ بہنوں کا خیال رکھے، اور میں جو ہوں مجھے یہ شرف مل جائے کہ میں اس جنگ میں اللہ کے رسول کے ہم رکاب جا رہا ہوں تو سب سے پہلا شہید میں ہو جاؤں۔ اور یہی ہوا۔ حضرت عبداللہ جو ہیں جابر کے والد، یہ وہاں گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ ابھی عہد کا موقع تھا جب یہ گئے ہیں، جس کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں جو جابر نے بتایا، یہ عہد کی واقعہ پر کہ جب یہ گئے وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں کہ اس پر قربان ہو گئے عبداللہ، اور اپنی جان نچھاور کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی جنگ کا پورا فیصلہ نہیں ہوا تھا تو انہوں نے جو یہ شہید اس طرح ہو گئے تھے، خاص طور پہ وہ لوگ جو گھاٹی سے اتر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جنہوں نے نہیں کی تھی اور گھاٹی سے اتر کے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں نہیں لگے تھے، کہ جس موقع پہ خالد ولید نے پیچھے سے حملہ کر کے اور لڑائی کر دی، ابھی یہ خالد کی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ شہید ہوئے تھے فوری طور پہ ان کی جنازہ ان کو دفنانے کا انتظام کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جابر نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے زخموں سمیت ان کو تم نے کفن پہنانا ہے، میں ان کا گواہ ہوں ان کے حق میں۔ کوئی مسلمان جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اللہ کے پاس، تو میں گواہ ہوں اس بات کا کہ وہ جب جاتا ہے تو جب قیامت کے روز اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کا خون اسی طرح بہہ رہا ہوگا جیسے یہاں زخموں سے بہہ رہا تھا، اور خون کا رنگ تو سرخ ہوگا زعفران جیسا، لیکن خوشبو جو ہوگی وہ خون کی تو ایسے خوشبو ہوتی نہیں، وہی آتی ہے عموماً تھوڑی دیر میں جب خون بہتا ہے تو وہ باہر آکسیجن وغیرہ اور وہ گیسز سے ملتا ہے تو اس میں بو شروع ہو جاتی۔ تو فرمایا لیکن ان کی جو خون ہے اس کی خوشبو ایسی ہوگی کہ اس کے مقابلے میں کستوری کی خوشبو بھی ہے، چونکہ کستوری بھی اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہوگی۔ تو اسی طرح سے ان کو ڈھانپ دو اور اس طرح سے ان کے جو ہے زخم لگے ہوئے خون بہہ رہا ہوگا جب یہ اللہ کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر کہ جب میں نے اپنے والد کو لاش کو دیکھا تو مجھے اپنے پیار والد سے بہت سخت محبت تھی، میں اکلوتا بیٹا تھا، والد کی محبت بھی مجھ پہ بہت زیادہ میرے ساتھ تھی۔ اب وہ مجھے ذمہ داری بھی دے کے گئے ہوئے تھے اور یہاں تک ان کو اعتماد تھا مجھ پہ کہ بہنوں کا بھی خیال رکھنا اور ماں کا بھی خیال رکھنا۔ جب یہ دیکھا میں نے تو ظاہر ہے کہ مجھے بہت سخت غم ہوا اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ نے مجھے کہا کہ شہیدوں پہ روتے نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہاں سے تو انہوں نے نہیں روکا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی میرے والد کی بہن فاطمہ بنت عمر، انہوں نے بھی جب اپنے بھائی کی لاش دیکھی تو وہ بھی روئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اس طرح سے جیسے صحابہ روک رہے تھے نہیں روکا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ فطری بات ہے، یہ جدائی کی بات ہے۔ لیکن آپ نے ایک عجیب بات کی جس میں تسلی بھی تھی اور جس میں
یہ بھی تھا کہ نہ رونا اور بہتر ہے، تو کہا تبکین ولا تبکین، کہ فاطمہ بنت عمر اپنے بھائی پر تو چاہے تو رو اور چاہے تو نہ رو، فما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا حتی رفعتموہ، تو اس وقت تک جب تک کہ تم نے اٹھایا ہے اس کی تدفین کے لیے اس کو، کہ اس کو کفن پہناؤ، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس پہ اپنے پروں کا سایہ کر کے کھڑے رہے ہیں۔ اللہ نے یہ مقام دیا ہے فرشتوں، اس وقت تک کھڑے رہے ہیں، تم نے اٹھایا ہے تو اب ان کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ بات سن کے جابر کو بھی بہت اچھا لگا کہ کمال ہے، یہ شہادت جو ہے یہ تو بہت بڑا مقام ہے۔ تو جابر کے دل میں اللہ کے رسول اور اللہ کے دین اور اللہ سے محبت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اور پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی اور بہت زیادہ ہو گئی۔ حضرت جابر یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب تدفین کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ بھی یہ جو تم لے آئے ہو جن لوگوں کو دفن کرنے کے لیے، ان میں قرآن کا عالم سب سے بڑا کون ہے، زیادہ کون جانتا تھا؟ جو ہوتا تو اس کو کہتے اس کو نیچے سب سے پہلے دفن کرو، اس کے بعد دوسروں کو کرو، سب سے پہلے وہ جائے اللہ کے ہاں قبر میں۔ تو کہنے لگے جب میرے والد کی وقت آیا تو کہنے لگے کہ یوں کرو بھائی کہ یہ ہے اور اس کے ساتھی عمرو بن جموح، تو فرمایا ان دونوں میں آپس میں دوستی تھی اور بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب تھے، تو اس لیے ان دونوں کو عمرو بن جموح کو اور عبداللہ کو، یعنی وہ عبداللہ بن عمرو ان کا نام تھا، تو ان کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو تاکہ وہاں بھی یہ اکٹھے رہیں جیسے زندگی میں دوستی تھی۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں باقاعدہ ادفنوا هذین المتحابین فی قبر واحد، کہ یہ آپس میں شدید محبت کرنے والے جو دونوں بھائی ہیں ان کو ایک قبر میں دفن کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اسی طرح سے قبر ان کی بنی اور اس میں دفن ہو۔ جابر نے ایک واقعہ سنایا ہے اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جابر کو کیا کیا دکھایا، ان کے ایمان کی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کو کیا کیا چیزیں دکھائیں اور ان کو کس طرح سے فضیلتیں عطا کیں اور کس طرح سے ان کو پتہ چلا کہ ان کے والد کا مقام کیا ہے۔ اور وہ یہ ہوا کہ حضرت جابر خود کہتے ہیں کہ رسول تدفین ہو گئی، بہت سال گزر گئے، یہ جابر جو ہے پھر حضرت ابوبکر کے ساتھ رہے، حضرت عمر کے ساتھ رہے، سب کا ساتھ دیا انہوں نے، باقاعدہ جنگوں میں رہے، ہر جگہ آگے آگے رہے، اپنی جان نچھاور کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جب تقریباً میرے والد کی وفات کو 40 سال گزر چکے تھے، یعنی بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 30 سال اندازاً اس کے بعد، تو کہتے ہیں کہ جب یہ 40 سال گزر گئے تھے تو جہاں میرے والد دفن تھے وہاں ایک سیلاب آ گیا، اور وہ سیلاب جو تھا پانی کا ایسا تھا کہ اس سے بہت زیادہ زمین میں کٹاؤ ہوا تو بہت سی قبریں کھل گئیں، عہد میں ہی تھا یہ سب، تو عہد کے اس میدان میں کٹاؤ ہوا، قبریں کھل گئیں اور میرے والد کی قبر بھی کھل گئی۔ کہتے ہیں میں گیا وہاں، میں نے جب اپنے والد کی قبر کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ ان کو ایک جو کفن دیا گیا تھا وہ دھاڑی دار چادر کا تھا، تو میں نے دیکھا وہ چادر ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس پہ پٹی بھی نہیں پڑی، میلی بھی نہیں ہوئی، حالانکہ دفن تھے قبر میں، ویسی کی ویسی جیسے ابھی لا کے ہم نے دفن کی وہ ان کو پہنائی ہو۔ 30 سال سے زیادہ گزر گئے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان چادر پوری نہیں تھی، وہ دھاڑی دار چادر، تو ان کے پاؤں پہ ہم نے اذخر گھاس رکھی تھی، کہتے ہیں وہ گھاس بھی ویسی کی ویسی جیسے ابھی اتار کے توڑ کے لائے ہوں، اسی طرح سرسبز، کمال ہے۔ کہنے لگے میں حیران ہو گیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ میں خوشبو لگاؤں اپنے والد کے جسم پہ، تو مجھے صحابہ نے روک دیا، کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان کی اپنی خوشبو جو شہادت کی ہے وہ بہت بڑی ہے، تم اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تم نے نہیں کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی والد کے ساتھ مجھے بہت محبت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ والد شہید ہوئے تھے تو میں بہت زیادہ اس میں تھا، اداس تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور محبت۔ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اندازہ ہوا کہ یہ بچہ جو ہے یہ غم زدہ ہے اور یہ جیسے نارمل زندگی گزاری جاتی ہے اس کی بجائے یہ ایک ایسی زندگی گزارتا ہے جس میں اداسی ہے، کام تو کرتا ہے لیکن یہ خوش ہوتا ہے اس عمر میں جیسے ہوتے ہیں لوگ، ویسے بھی عام لوگ خوشی اس میں کوئی شریک نہیں ہوتا، یہ تو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نوٹس کیا، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے۔
اپنے ساتھی شہید ہونے والا، اس کے بہت بعد میں بھی اس کے بیٹے کی جو ہے حالت، اس پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی کہ یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. اور جب یہ دیکھا کہ یہ غمگین ہے تو پھر اللہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ بات کی. یہ تفصیل پھر انشاءاللہ ہم پھر آئندہ بیان کریں گے کہ جابر سے کیا بات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بتایا، اور یہ بھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے دین کے لیے اور اللہ کے لیے کیا کیا کیا. یہ باتیں ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما